کس طرح حبیب کبریا نے ان سخت حالات میں اپنی بیٹی کی تربیت کی. شیب ابی طالب میں پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا مگر بیٹی نے کبھی بھی کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کیا. آج کی بیٹیاں ہماری ذرا سا کچھ نہ دو تو کس طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو کرتی ہیں. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہم اب تربیت ہم کس طرح کریں. میں یہ نہیں کہتا آپ اپنی بیٹیوں کو نہ دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن اصل چیز دین ہے. دین آپ دیکھیں اسی حالات میں. بہرحال یہ قصہ بڑی تیزی سے سیکنڈ پارٹ جسے ہمیں اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے وہ ایک اچھی اسپاؤس ہے، ایک اچھی زوجہ ہے. اور یہ دونوں کے لیے، کیونکہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل ہے تو ہم سب کے لیے بھی رول ماڈل ہے. صرف خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہم سب کے لیے. شادی کی پہلی رات گزر جاتی ہے اینڈ ویری نیکسٹ ڈے جب پروفٹ آتے ہیں اور امام علی سے کیا پوچھتے ہیں کہ علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا. اور یہ ہم سب کے لیے. تو امام علی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا، ہیلپ فل پایا. کس میں؟ خدا کی عبادت میں، خدا کی بندگی میں. عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، بندگی کا مطلب یعنی پوری زندگی خدا کی خاطر ہو، خدا کا بندہ ہو، خدا کا سرونٹ ہو. تو کیا ہم پہلی چیز جو جوان بیٹھے ہیں خاص طور پر اپنی لائف پارٹنر ڈھونڈنے کے لیے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، یا چاہے میں ایز اے فادر اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے اگر اس کا لائف پارٹنر ڈھونڈ رہا ہوں تو کیا یہ میرے ذہن میں ہے کہ میں ایسا ڈھونڈوں جو خدا کی عبادت میں اس کی ہیلپ کرے؟ کیا یہ کہیں میرے ذہن میں ہوتا ہے؟ یا اگر کوئی اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا پارٹنر ہو جو اللہ کی عبادت میں اس کی مدد کر سکے، حرام سے بچا سکے، اس کی ہیلپ کر سکے، مصیبت آئے مشکلات آئے تو اس کا ساتھ دے سکے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس طرح یہ خاتون کے جو رسول کی بیٹی ہیں، مدینہ اور قریش کی خواتین نے آ کر بیوی کو بہت تانے دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی ہوئی ہے کہا آپ کے کیسے کیسے رشتے تھے، آپ نے کس سے شادی کی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جب بیوی نے اپنے بابا کو بتایا کہ یہ مجھے ایسا کہا ہے تو بیوی نے کہا کہ مگر میں نے علی سے بہتر کوئی شوہر نہیں پایا. بندگی ہے یہاں کور لائف میں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کیا ہے؟ بندگی پروردگار ہے. مولا متقیان خود ارشاد فرما رہے ہیں کفا بفخر، میرے لیے افتخار فخر یہی ہے پروردگار تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو کیا یہ بندگی ہماری سٹارٹ لائف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں میں، شادیوں میں، رشتہ ڈھونڈنے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جانے محترم آج یہ فیکٹر لاسٹ ہو گیا ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ شادیاں جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ ڈائیورس ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ اس فیکٹر کو سامنے رکھ ہی نہیں رہی جو خدا کے لیے ہے. میٹرلسٹک ہے، تربیت بھی ویسی ہے، شارٹ ٹرم لائف ہے، ویسٹرنائزیشن کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے ہر کسی نے. اور آپ یہ مت سوچیں کہ یہ چیزیں ایک دن میں ہو گئی ہیں، یہ لانگ جرنی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. یہ جو بچے نیٹ فلکس، پرائم، یہ جو دیکھتے ہیں ٹی وی سیزنز، یہ آہستہ 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 شروع میں تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دے چینج یور تھاٹ پروسیس. یہ آپ کے عقیدے کو چینج کر دیتے ہیں، یہ آپ کے سٹرکچر کو، آپ کے بیہیویئر کو، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کر رہے ہیں. آپ ایک پکچر سے انسپائر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر کوئی اچھی تصویر ہو، اچھی سینری اور نیچرل ہو تو بھی آپ انسپائر ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے اٹ افیکٹس. یہ آنکھیں جو ہیں یہ ٹنل ہے آپ کے اندر ہارٹ تک جانے. آپ سمجھتے ہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو سب دیکھ رہا ہوں. اٹ افیکٹس یو. اور جب معاشرہ اسی طرح پروان چڑھتا ہے تو پھر بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. آج جتنے بھی آپ بڑے بڑے سیزنز دیکھ لیں یا بڑے بڑے جو بھی آپ جس کو کہہ لیں، سب کے اندر حرام تعلقات، محرم نامحرم کا کوئی حدود نہیں ہے. خب جب یہ آپ سوسائٹی میں عام کر دیں گے
تو کل سوسائٹی بھی ایسی بکھر جائے گی ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں آغا دولابی بہت بڑے عارف ہیں، کم المقدسہ میں بی بی کے جوار میں دفن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب گھر سے نکلا کرو تو ناراض ہو کر یا غصے میں مت نکلا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا یہ تمہارا آخری سفر ہو۔ تم گھر سے باہر نکلو کسی بھی کام کو، تمہیں کیا پتا کہ تم آخری دفعہ جا رہے ہو۔ تو پہلے زمانے میں جب لوگ ناراض ہوتے تھے میاں بیوی، تو شام تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا آلریڈی۔ لیکن ابھی تو آپ ذرا سی بات ہو، واٹس ایپ کی کالیں ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، شام تک ناراضگی دور ہونا تو دور کی بات، کتنی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ سوسائٹی ایسی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بزرگوں کو، ان کی ازدواجی زندگیوں کو، ان کے میاں بیوی کے ریلیشن کو، کتنے اسٹرانگ ہیں، اور آج جوان جو ہیں کتنی تیزی سے بکھرتے جا رہے ہیں۔ خوب مشکل دور ہے کیونکہ دشمن اور معاشرہ بہت تیز ہو گیا ہے۔ تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے تربیت، اپنے اسپاؤس کا انتخاب بہت دیکھ کے کریں۔ اور یہ جو بہرحال ذہنوں میں آتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، دیکھیں ساری آسائشیں دنیا میں مت ڈھونڈیں، ساری آسائشیں دنیا میں مت ڈھونڈیں۔ جنت میں پھر کیا لے کے جائیں گے؟ جنت میں کیا ملے گا؟ مجھے مولانا کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ دنیا جنت ہو جائے، تو بھائی پھر جنت میں کون جائے گا؟ یہیں جنت ہو جائے تو وہ مشکلات ہیں لائف میں۔ ہو سکتا ہے شوہر اچھا نہ ہو، آپ اپنا کردار اچھا کریں اپنے شوہر کے لیے۔ وہی خاتون کہ جو ایک جہان باز کی، جو زخمی تھا ایران عراق کی وار کے اندر، اس کی زوجہ تھی، اور کیونکہ وہ کیمیکل اٹیک کی وجہ سے زخمی تھا تو اس کو کبھی کبھی اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ وہ مارنے شروع کر دیتا تھا۔ تو اس کی زوجہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بہت نشان تھے۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر کو جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ مارتا ہے۔ تو کہا آپ ہٹ جایا کریں۔ کہا اگر جب اس کے سامنے کوئی نہیں ہو تو وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ مجھے مارے۔ خوب ایسی خواتین یا وہ خواتین جنہوں نے اپنے شوہروں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں بہت مزے سے، الحمدللہ بڑے آرام سے جاتے ہیں، مگر کتنی خواتین نے اپنے شوہروں کو سید الشہداء کے راہ پر دیا، اور ان کے خون کے قطروں نے ہماری زیارتوں کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے کہاں سے درس لیا؟ انہوں نے اسی گھر سے درس لیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ سیکنڈ ہم اپنی سوسائٹی کی فارمیشن میں۔ بہرحال آپ کے پاس علماء اکرام ہیں، پری پوسٹ میرجز لیکچر کے لیے مولانا عظیم شیرازی یہاں موجود ہیں بڑے عرصے سے، تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ لینا چاہیے، انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔